دنیا میں محبتوں کی لازوال داستانیں موجود ہیں، جن میں سسی پنو کی داستان بھی ہے، جس کے آثار آج بھی بلوچستان کے شہر لسبیلا میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ نور اللہ بزنجو کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، آج آپ لوگوں کو محبت کی سچی داستان سنائیں گے۔ پنو یعنی میر دوستین ہوت میر علی کا بیٹا تھا، جو میر ہوت خان بلوچستان کے مشہور قبیلے ہوت کا سردار تھا، اور سسی بمبور کے راجہ کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر جوتشیوں نے راجہ کو کہا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے۔ راجہ نے لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق بمبور کے گاؤں کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگا، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنے اولاد کی طرح پالا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کے خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پر نوجوان شہزادے نے بمبور کا رخ کیا۔ پنو اپنے کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے باپ کے پاس آیا، جو ایک دھوبی تھا۔ اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سسی کا باپ سسی کو اپنی ذات میں بہانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنو سے یہ ثابت کرنے کو کہا کہ وہ بھی ایک دھوبی ہے۔ شہزادہ چونکہ دھوبی کے کام سے ناواقف تھا، اس لیے وہ صاف کپڑے دھونے میں ناکام رہا۔ اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کے جیب میں اس نے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا، جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دلائی کی تعریف کی، اور یوں ہی سسی کا والد اسے اس سے بہانے پر تیار ہو گیا۔ تو جیسے جیجا سسوئی نے یہاں سے پہلے آگے گئی ہوئی 250 کلومیٹر پر، وہاں سے واپس آئی ہے، تو اب اتنے کو ہمت نہیں کہ اس پہاڑ کو کراس کر سکے۔ سفر میں اسے خشک ریگستان سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں اسے ایک چراوا ملا، جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ چراوے کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی، زمین شق ہوئی اور وہ اس میں سما گئی۔ سسی نے اپنے آپ کو پہاڑوں کے ایک وادی میں دفن پایا۔ اگلے روز جب پنو کو ہوش آیا تو وہ بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی چراوے سے ہوئی جس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ پنو نے بھی اپنے رب سے وہی دعا کی، اور زمین ایک بار پھر شق ہوئی اور پنو بھی اسی میں سما گیا اور اپنے آپ کو اسی پہاڑوں کی وادی میں دفن پایا جہاں سسی دفن تھی۔ یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نور اللہ بزنجو، وائس آف اردو، لسبیلا۔ یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے فیس بک چینل کو لائک اور فالو کیجیے، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے متعلق آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہے۔